بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور خالصتاً توبہ کرو۔ دوستان محترم، حرم پاک کا صحن تھا، طواف کعبہ جاری تھا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ رکت امیز مناظر تھے، ہر شخص اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے جو اس نے اللہ کی اطاعت سے دور، اللہ کی بندگی سے دور، اللہ کے ڈر اور خوف سے دور، اللہ کی حدود سے دور گزار دیے، ان دنوں کو یاد کر کے، اپنے اعمال کو یاد کر کے ہر شخص پہ رکت تھی، ہر شخص گریہ وزاری کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں ایک نقاب پوش ایسا شخص تھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، اس کی آواز کے اندر وہ سوز اور وہ گداز تھا، اس کی آواز کے اندر وہ لجاجت تھی، اس کی آواز کے اندر وہ درد تھا، وہ سوز تھا، وہ تڑپ تھی، وہ چاہت تھی کہ ہر دیکھنے والا سننے والا حیران تھا، اور وہ اللہ سے اس طرح گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا گناہگار ہو۔ وہ شخص کہتا کہ اللہ، تیری زمین پر ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ تیری زمین پر درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ تیری زمین پر پانی کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ آسمان پر اتنے ستارے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اے اللہ میں اپنے گناہ شمار کرنے لگوں تو میرے گناہ میرے شمار سے باہر ہیں، میرے اللہ میرے گناہ میری گنتی میں نہیں آ سکتے۔ وہ گڑ گڑاتا رہا اللہ پاک کی بارگاہ میں، روتا رہا، دھاڑے مار کر روتا رہا، اور روتے روتے اس پر رقت طاری ہو جاتی، وہ بے ہوش ہو کے گرتا، پھر ہوش میں آتا، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں روتا، پھر اسی طرح بے ہوشی میں جاتا، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں روتا۔ دیکھنے والے صحن کعبہ کے اندر اور سننے والے حیران تھے کہ یہ اتنا بڑا گناہگار ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے۔ لوگ، کیونکہ اس کا چہرہ نقاب کے اندر پوشیدہ تھا، لوگ اسے تسلیاں دیتے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اللہ ضرور آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ وہ روتے روتے جب ایک مرتبہ پھر اس شخص پہ رقت طاری ہوئی، وہ گر کے بے ہوش ہوا، تو کافی دیر کے بعد جب ہوش میں نہ آیا تو لوگوں نے اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ جیسے ہی لوگوں نے اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا، حرم پاک کے اندر جتنے لوگ موجود تھے سب کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آل نبی، اولاد علی اور جگر گوشہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین العابدین تھے۔ وہ اپنے گناہوں کی اس طریقے سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے تھے۔ عزیزان محترم، اگر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دنیا میں معروف بھی اپنی عبادت کی وجہ سے ہیں، جو عابدین کے چراغ ہیں، جو عبادت کرنے والوں کے سر کا تاج ہیں، جو زہد کرنے والوں کی معراج ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک ان پہ چمکتا ہوا ستارہ ہیں، اگر ان کی گریہ ازاری، ان کی رقت، اور وہ اپنے گناہوں پہ اتنے خائف ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے قیامت والے دن مجھے معاف کر دیا تو یہ بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ تو دوستان محترم، آئیے
हम अपनी जिंदगियों की तरफ नजर दौड़ाएं, अपने आमाल की तरफ नजर दौड़ाएं, अपने गुनाहों की तरफ नजर दौड़ाएं, देखें, फिर उन आमाल से मवाजना करें ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अल्लाह अल्लाह, हमारे अमाल किसी काबिल नहीं, हमारी जिंदगियां किसी काबिल नहीं, हमारी जिंदगियां गुनाहों के अंदर लथड़ी हुई हैं, हमारी जिंदगियां नापाकी की हालत में गुजर रही हैं, हमारी जिंदगियां अल्लाह की हदूद को तोड़ते हुए गुजर रही हैं, हमारी जिंदगियां अल्लाह की नाराजगी में गुजर रही हैं, हमारी जिंदगियां अल्लाह के महबूब के इश्क से खाली गुजर रही हैं, हमारी जिंदगियां अल्लाह के महबूब की इताअत से खाली गुजर रही हैं। लोगों, आओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो। वो वक्त जल्द आने वाला है जब एक पुकार उठेगी कि मौत का फरिश्ता आप तक पहुंचेगा जान कब्ज करने के लिए। फिर माफी की मोहलत खत्म हो जाएगी, फिर माफी नामा नहीं मिल सकेगा। आज अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, जिंदगी दी है, सारा कुछ दिया है। आइए, कुरान के इस फरमान पे पूरा उतरते हुए तौबातन नसूह करें, अपनी आइंदा जिंदगी में गुनाह न करने का अहद करें, अल्लाह को राजी करने का अहद करें, अल्लाह की अताअत करने का अहद करें। बहुत शुक्रिया।